السلام علیکم ایوری ون، ماشاء اللہ ود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم حاضر ہیں آج کی اردو قرآن اسٹڈی کے ساتھ. تو آج ہم انشاءاللہ سورہ نمبر 10 کو سٹارٹ کریں گے. اس کا نام ہے یونس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس کی آیت سٹارٹ ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. ALR, these letters are the proofs of this book of wisdom. اس کی اردو ہے الف لام را، یہ حروف اس حکمت کی کتاب کے ثبوت ہیں. اس کا فٹ نوٹ ہے these letters constitute a major portion of the Quran's awesome mathematical code and proof of divine authorship. See Appendix 1 in details. یہ حروف قرآن کے زبردست ریاضیاتی نظام اور الہی تحریر کے ثبوت کا ایک بڑا حصہ ہیں. تفصیلات کے لیے ضمیمہ 1 دیکھیں. تو جیسے کہ الف لام را، اس کے یہ جو قرآن کے جو حروف آتے ہیں اس طرح جن جن آیتوں سے پہلے، ان آیات کے اندر اگر آپ پوری اس آیت میں الف، جیسے یہ والی صورت ہے، اس کے اندر الف لام را جو ہے اس کے ان کو کاؤنٹ کریں گے، جتنے بھی الف اس سورہ میں آئے ہیں، لام جتنے بھی آئے ہیں، اور رے، وہ پھر اس کو جیسے پہاڑا ہوتا ہے 19 کا پہاڑا، اس کے اندر آپ ڈیوائڈ کریں گے تو وہ کمپلیٹ ڈیوائڈ ہوگا. یہ ہے 19 کا معجزے کی ایک بات ہے. اس میں اور بہت ساری باتیں ہیں. تو جن جن آیات کے شروع میں ایسے حروف آتے ہیں ان کو ان آیات کے اندر ان کا جب آپ ان کو ایڈ کریں گے تو وہ 19 پہ تقسیم ہوتے ہیں. یہ کہہ لیں کہ اتنے 19 کے اتنے اس کے اندر پیئرز بن جاتے ہیں. اور حامین کی جو 7 صورتیں ہیں ان 7 کو ایڈ کر کے اس کے اندر ہا اور مین کو ایڈ کریں گے تو وہ بھی ملٹیپل آف 19 ہو جائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن دیا ہے اس کے ساتھ جو یہ ثبوت جو ہمیں بھیجا ہے، جس کا اب ہمیں پتہ چلتا ہے. 1400 سال سے کسی کو ان حروف سے تہجی جو کہتے ہیں، یہ الف لام را اور یہ الف لام میم، اس طرح جو جتنے بھی آتے ہیں ان کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا. اب ہمیں جا کے پتہ چلتا ہے کہ اس کا ہے کیا. اور یہ 1970 کے قریب ایک شخص تھے جن کا نام تھا ڈاکٹر رشاد خلیفہ. انہوں نے ان کو کمپیوٹر اس زمانے میں نیا تھا تو ان کو پریکٹس کے لیے دیا گیا ان کی کمپنی کی طرف سے. تو ان کے اندر ایسے ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا. انہوں نے اس زمانے کے کمپیوٹر کے اندر جو قرآن کے جتنے بھی عربی کے جو حرف ہیں ان کو انگلش کے ساتھ میچ کیا، کیونکہ اس وقت قرآن میں صرف انگلش لینگویج ہوتی تھی. اور جیسے الف کو اے سے کر دیا، بی کو با سے کر دیا میچ. تو انہوں نے بیٹھ کے وہ سارے پورا کا پورا قرآن، اب اندازہ لگائیں، کمپیوٹر کے اندر ڈالا. کس کے کون سوچ سکتا ہے ایسی بات؟ آپ غور کریں. کس کے دل میں اتنا بڑا مشن آئے گا؟ آج کل کا کمپیوٹر تو اے آئی جنریٹڈ ہے، وہ آپ بولتے جاؤ وہ ٹائپ کرتا چلا جاتا ہے. آپ اس کو بولو ٹرانسلیٹ کرو، یہ کرو وہ کرو. آج کل تو اور سے اور ایڈوانس ہوتا چلا جا رہا ہے. دن بدن ایڈوانس نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اس زمانے میں ذرا سا بندہ غور کرے، کی بورڈ بھی کیسے ہوتے تھے. آپ اسکرین دیکھ لیں، پرابلی بلیک اینڈ وائٹ اسکرین ہوگی اور صرف انگلش کے لیٹر آپ ٹائپ کر سکتے ہیں. انہوں نے پورا قرآن کے جو عربی کے الفاظ ہیں ان کو، جیسے کتاب انزل الیک من ربکم، جیسے کتاب کاف تھے، اس کو ہر ایک کو انگلش سے میچ کرنا. سوچیں ذرا تھوڑی سی بات. اور پھر کمپیوٹر میں ڈالنا. جب انہوں نے پورا کمپیوٹر میں ڈال دیا، کتنا بڑا کام ہے یہ. ہم لوگ بات کرتے ہیں کبھی اس پہ، کبھی بندہ بیٹھ کے غور کرے. ان اکیلے شخص نے، ان کے ساتھ نہ کوئی ٹیم تھی، اکیلے ان کو کمپیوٹر دیا گیا. اس وقت ریسرچ ٹائم تھا. انہوں نے کہا آپ گھر جاؤ اور اس کو کمپیوٹر کو کمپیوٹر پہ ریسرچ چل رہی ہے، اس کے اوپر آپ جو بھی کر سکتے ہو آپ کرو. انہوں نے دن رات بیٹھ کے اندازہ لگائیں. تھوڑا سا بندہ دماغ سوچے کون ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسپائرڈ کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا، ان کے دماغ میں ڈالا کہ یہ تم کرو، اور انہوں نے کیا. اور جب انہوں نے بیٹھ کے کمپیوٹر کو کمانڈز دیں کہ ایسے ہی بیٹھ کے رینڈملی، تو وہاں پہ ان کے سامنے یہ انکشاف ہونے شروع ہوا کہ ہاں ہر چیز ملٹیپل آف 19 پہ آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، 19 الفاظ. پہلی جو آیت اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ اس کے 19 لیٹر 19 اور جو جتنے اس میں حروف ہیں وہ ملٹیپل آف 19.
آن اینڈ آن اینڈ آن، اس طرح وہ چیز ایسے جیسے پھیلتی چلی گئی. پھر جب ان کو ایک دفعہ پتہ چل گیا، پھر انہوں نے ان کی ریسرچ اس سے آگے بڑھتی چلی گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن کا ثبوت تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو بھیجنا تھا، ان کے ذریعے ہمیں دیا. تو یہ ہم اس کے بارے میں پہلے ہی بہت بات کر چکے ہیں. اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات آپ سے انشاءاللہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ ہو سکتا ہے انہوں نے کی ہو، لیکن جو میرے سامنے آتی ہے نا، کہ اس میں جو ورڈ ہے تل کا مطلب ہوتا ہے یہ جو عربی میں لکھا ہے آیات کا مطلب دو ہوتا ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں. آیات کا مطلب قرآن کی آیتیں، آیات کا مطلب آلسو قرآن میں کسی ثبوت اور کسی پروف کے لیے کہا جاتا ہے، کسی نشانی کے لیے بھی آیات کا ورڈ. سو آیات کے دو میننگ ہیں، ایک تو آیتیں اور ایک کوئی پروف. کتاب الحکیم. سو جو ٹریڈیشنل جو قرآن ہیں ان کے اندر جو اس کی ٹرانسلیشن کی گئی ہے وہ کی گئی ہے تل کا آیات الکتاب الحکیم. انہوں نے کہا یہ آیتیں ہیں قرآن کی. ٹھیک ہے، چلو یہ بات ایک طرح سے سمجھ میں آتی ہے کہ کیونکہ آیات کے دو مطلب ہیں تو یہ اس کا مطلب نکل سکتا ہے کہ یہ جو الف مطلب انہوں نے الف لام را کو تو کنسیڈر نہیں کیا، انہوں نے بس یہ کہا کہ یہ آیتیں ہیں قرآن کی جو کہ سورہ کے شروع ہونے میں آتی ہیں. تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اب میں آپ کو اس کا وہ بتاتا ہوں، جو دو آیتوں کا حوالہ دوں گا انشاءاللہ. ایک تو آیت آتی ہے سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 49. اس کے آخر میں آپ دیکھیں گے، اب میں یہاں سے وَأَبْنَاؤُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تو یہ عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. وہ اپنے جب قوم کو کہتے ہیں کہ اپنی نشانی کے طور پہ ایک بات کو کہہ رہے ہیں، وَأَبْنَاؤُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، کہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ جو تم کچھ کھاتے ہو، اینڈ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو تمہارے گھروں میں چھپا ہوا ہے، بیوتکم گھر. ٹھیک ہے، یہ دو چیزوں کی وہ ان کو ایک یہاں سورہ کے اینڈ میں بتا رہے ہیں کہ یہ دو چیزیں میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں ایز اے پروف کہ میں مقصد یہ کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور میں تمہارے لیے میسج لے کے آیا ہوں کہ تمہارا خدا ایک ہے. یہ اس کو بنانے کے لیے، کیونکہ رسول ہے، انہوں نے اپنے دو پروف بتائے ہیں ان کو. اس کے علاوہ بھی ان کے پاس بہت سارے پروف تھے، لیکن یہاں پہ دو پروف کی بات آ رہی ہے. اس کے بعد کیا آتا ہے؟ ان فی ذالکم لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. یہ ان فی ذالک، اس میں اس چیز جو میں نے بتائی اس کے اندر آیات، یہ ورڈ آئے نا آیات. اب اس میں آیات کا مطلب یہ نہیں کہ آیتیں ہیں، اس کا مطلب یہ نشانی ہے تمہارے لیے کہ میں جو تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم جو کھاتے ہو، تم گھروں میں جو چھپاتے ہو، وہ مجھے معلوم ہے میرے رب کی طرف سے، اور یہ نشانی ہے. یہ ورڈ نشانی، اس میں دیکھیں ٹرانسلیشن نشانی کے لیے ان کنتم مومنین، تاکہ تم سم تھنگ مومن بلیورس کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، سم تھنگ لائک دیٹ. ایک تو ہوگی یہ، اور دوسری میں آیت کا حوالہ انشاءاللہ دوں گا. یہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 164 میں 164 میں. اس کے بھی اینڈ میں آپ جا کے دیکھیں تو آتا ہے اللہ بعد موت ہے وبعث فیہ من کل دابۃ. اوکے، اس کے آتا ہے وسخر المسخر بین السماء، کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے، میں یہ انشاءاللہ یہ یوٹیوب میں بھی اس میں ہائی لائٹ کر دوں گا، والارض، کہ وہ آسمان اور زمین سے پانی برساتے، کچھ اس طرح کی بات ہے. والارض لآیات لقوم یعقلون، کے لآیات، یہاں پہ جو ورڈ میں نے سرکل کیا ہے یہ آیات ہے کہ یہ نشانی ہے جو لوگ عقل رکھتے ہیں، یعقلون سم تھنگ لائک دیٹ. تو یہاں پہ میں نے دو حوالے دیے ہیں جن میں اس کے علاوہ بیشتر قرآن میں آیات کا ورڈ جو یوز ہوا ہے وہ ہوا ہے نشانی کے لیے، اور آیات کا ورڈ یوز ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے لیے. یہاں تک یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ آیات کے دو میننگ ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ جو اسکرین پہ انشاءاللہ میں شو کروں گا آیت، یہ لیٹرز ہیں 10 12 13 15 26 27 28 31 اینڈ 38. یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 نمبرز ہیں، 10 12 13 15 26 27 28 31 38. یہ کون سے نمبر ہیں؟ یہ صورتیں ہیں. ایک تو سورت نمبر 10 پہ ہم ہیں، پھر سورت نمبر 12 جو یوسف ہے، پھر 13 ہے آئی تھنک یہ سورہ ابراہیم، آئی تھنک آئی ایم ناٹ شیور، پھر 15 ہے، پھر 26 ہے، 27. ان سب آیات کے شروع میں یہ انیشلز، اس طرح کے انیشلز آتے ہیں ڈفرینٹ ٹائپ کے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری صورتوں کے ہمیں آتے ہیں، لیکن یہ جو صورتیں ہیں 4 5 6 7 8 صورتیں جو ہیں،
یہ میں نے اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے ایک آدھ اور صورت ہو، میں نے کل رفلی بیٹھ کے ان کو نکالا ہے، تو اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ جو صورتیں ہیں، یہ جو نمبر ہیں، ان سب کے شروع میں جو حروف انیشلز آتے ہیں، ان کے بعد یہ لیٹر لکھا ہوا تھا تل کا آیات الکتاب المبین، اور مختلف حکیم اور اس طرح کی باتیں آتی ہیں. تل کا آیات، اب یہ آپ کو تھوڑی دیر بیٹھ کے اپنے اوپر سوچنا پڑے گا. ایک ایسی بات ہے کہ یہ اگر آپ، یہ بھی ایک پروف بنتا ہے قرآن کا کہ کیوں ہے ایسا کہ جن جن آیات سے پہلے یہ انیشلز آئے ہیں ان کے ساتھ یہ لکھا گیا ہے تل کا آیات. یہ جو 8 صورتیں میں نے بتائی ہیں، ان کے شروع میں لکھا ہے تل کا آیات الکتاب المبین، حکیم، جو بھی ڈفرینٹ کہ یہ کتاب عظیم ہے، یہ ہے، ڈفرینٹ آپ جا کے ان کو دیکھ سکتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اگر ان کی آیات کا مطلب نشانی نہ ہوتا، ان آیات کا جو آپ نے ریگولر ٹرانسلیشن میں ان کو آیات بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو آیتیں ہیں، تو ایسا کیوں نہیں ہے کہ جو جن سورہ کے شروع میں انیشلز نہیں ہیں ان میں سے ایک بھی سورہ کے شروع میں تل کا آیات نہیں لکھا ہوا؟ Let me repeat. یہ جو 8 میں نے نمبر لکھے ہیں، یہ 8 صورتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں ایسے انیشلز آتے ہیں، اور ان کے بعد تل کا آیات کا ورڈ، یہ کتاب، یہ نشانی ہے اس کتاب کی، مبین، وہ جو بھی سبحان. اگر آپ اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں کہ یہ آیات کا مطلب نشانی نہیں ہے، اس کا مطلب آیتیں ہیں، تو ایک سورہ مجھے ڈھونڈ کے دکھا دیں پورے قرآن میں جس کے شروع میں انیشل نہ ہو اور اس میں اسٹارٹ ایسے ہو تل کا آیات الکتاب المبین کہ یہ آیتیں ہیں. تو یہ اس بات کی کلیئر کٹ نشاندہی کرتا ہے کہ جو شخص بھی 19 کے میریکل کو ریفیوز کرتا ہے، یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ ایسا کیوں ہے. ایسا کیوں نہیں ہوا کہ زیادہ تر صورتوں کے شروع میں تو کوئی انیشل ہے نہیں، تو ایک سورہ تو ایسی ہوتی، ایک سورہ ایسی ہوتی جس کے شروع میں انیشلز نہ ہوتے اور وہ شروع ہوتی تل کا آیات الکتاب المبین کی. یہ آیتیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مبین کی نہیں ہے. اتنی اس کے علاوہ مطلب میں بھی ہزاروں، کتنے 100 ایسی لنکس ہیں جو میریکل آف 19 کے اس میں ہمیں نظر آتے ہیں. یہ تو ایک بات ہے. اب کتنی چیزوں کو انسان ریفیوز کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ سورہ الرحمن میں اس طرح کی بات بھی کرتے ہیں نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ تعالیٰ کی in which God's marvel can you deny, یہ بھی سارے مارولز اسی طرح سے ہیں کہ اتنی عظیم کتاب اتنے عظیم میریکل کے ساتھ بھیجی گئی اور انسان، تو یہ سم تھنگ آج کل کے جو لوگ ریفیوز کرتے ہیں اس بات کو، ان کے لیے یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ان کے لیے. اور پھر میں واپس آتا ہوں 10:1 کے اوپر، تل کا آیات الکتاب الحکیم. یہ جو میں نے 8 صورتیں بتائی تھیں ان کے شروع میں یہ چیز آتی ہے تل کا آیات، پھر آگے حکیم یہاں لکھا ہے، وہاں پہ کچھ اور لکھا ہوگا. تو ماشاءاللہ جو ایکسیپٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دماغ کے اوپر سے ان کو کھول دیتے ہیں، ان کو پھر حقیقت نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. جو منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں یا غصے میں یا انکار کر دیتے ہیں، پھر ایسے لوگوں کا پھر آگے چل کے دماغ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نہیں کھولتے. میں جس رفلی اس بات کو اس انداز سے بیان کر رہا ہوں کہ یہ بہت ہی بڑی سیریس بات ہے. اگر آپ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ آج کل کے دور میں تو یہ چیز لازم ہوگی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا جو میریکل آف 19 ہے وہ اس کو آپ اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیا ہے. اور یہ جو فٹ نوٹ ہے وہ اسی بات کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ حروف قرآن کی زبردست ریاضیاتی نظام ہے کہ تحریر کا ثبوت ہے. یہ ثبوت ہے، یہاں پہ آیات کا مطلب ثبوت ہے، نہ کہ آیتیں ہیں. کہ اگر آیتیں ہوتا تو ایک سورہ آپ ڈھونڈ کے دکھا دیتے جس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آیتیں ہیں، اور یہ آتا ہے رائٹ آفٹر اس کے انیشل کے بعد. جیسے وہ انیشل آتے ہیں اس کے فوراً بعد آتے کہتے ہیں یہ ہے ثبوت. تو اب جنرلی بھی دیکھیں کوئی آپ ثبوت لے کے آؤ گے تو آپ یہ کہو گے نا یہ ثبوت ہے اس بات کا. تو ایسے انیشل کے فوراً بعد آنا الف لام را تل کا آیات الکتاب المبین. آیت نمبر 2 میں چلتے ہیں. Is it too much of a wonder for people that we inspired a man like them? He was inspired to say, you shall warn the people and give good news to those who believe that they have attained a position of prominence at their Lord.
The disbelievers say this is a clever magician. کیا یہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ تعجب کی بات ہے کہ ہم نے ان کے جیسے ایک انسان کو وحی دی، اسے وحی یہ کہنے کے لیے دی گئی کہ تم لوگوں کو خبردار کرو اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے دو، خوشخبری دو کہ وہ اپنے رب کے ہاں ایک بلند رتبہ حاصل کر چکے ہیں۔ کافروں نے کہا کہ یہ چالاک جادوگر ہے۔ تو ہمیشہ سے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پروف ہے قرآن کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ جب ڈفرینٹ لوگوں کو ان کے پاس جب ان کے پیغمبر بھیجے تو وہ بعض تو انکار کرتے تھے، بعض کہتے تھے یہ ہمارے جیسا انسان ہے، یہ تو کیا ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ایسا شخص ہے جو بہت ہی کوئی فرشتے ٹائپ کا، اس کا ایک جگہ اللہ تعالیٰ جواب بھی دیتے ہیں سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 2 کے اندر۔ اس میں کہتے ہیں کہ میں اس کی رفلی پیرافرازنگ کرتا ہوں کہ کیا بہت تعجب کی بات ہے لوگوں کے لیے کہ ہم نے نہیں سوری یہ تو میں پڑھ رہا تھا، جیسے یہ آیت نمبر سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 8 ہے، اس میں کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہماری طرف کوئی فرشتہ آسمان سے آ جائے تو پھر اس کے جواب بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہیڈ وی سینٹ این اینجل، اگر ہم ایک فرشتے کو بھیجتے دا ہول میٹر وڈ ہیو بین ٹرمینیٹڈ، کہ سارا معاملہ ہی ختم ہو چکا ہوتا، اینڈ دے وڈ ہیو نو لانگر بی ریسپائٹڈ، کہ یہ اگر انسان جو اتنا کہتا ہے کہ یہ تو ہمارے جیسے انسان ہے کہ کوئی فرشتہ کوئی اور مخلوق ہماری طرف آتی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سارا معاملہ ہی دنیا کا جو ہے جو امتحان ہے وہ نہ دیکھتے ہوئے ایک کتاب کا ہمیں دینا اور ہمیں اپنی عقل سمجھ سے اس کو سمجھ کے آنسر کو فگر آؤٹ کرنا، یہی تو سارا ٹیسٹ ہے۔ اگر ہم اینجل کو بھیج دیتے تو سارا معاملہ ہی ختم ہو جاتا۔ ایک اور جو آیت ہے سورہ 2 کی آیت نمبر 247 میں بھی جو ساؤل کا معاملہ تھا طالوت اور جالوت کا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اس کے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، اس کو آپ نے کیوں لیڈر بنا دیا؟ تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کو نالج دیا ہے، اس کو انڈرسٹینڈنگ، اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارا لیڈر بنایا ہے۔ تو لوگ آبجیکٹ کرتے ہیں، بات یہ کرنے کی ہے یہاں پہ جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سورہ نمبر 2 میں آیت نمبر 2 میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس بات کا تعجب کیوں ہے کہ ان جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب یا میسج دے کے بھیجا، اس میں تعجب والی بات کیا؟ ایک جو انسان کے دماغ میں ایک سوال ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی قرآن کے اندر ہی دیا کہ اس میں تعجب والی بات کیا ہے کہ ہم تمہاری طرف انسان ہی بھیجیں گے نا۔ اور اس پہ بھی لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو انسان بھیجا اس کے پاس مطلب نارملی ہم دیکھیں موسیٰ تھے اور بھی کئی پیغمبر کہ ان کے پاس زیادہ مال نہیں تھا، دولت نہیں تھی، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی بہت ہی پاورفل اور دولت مند جو بندہ ہوتا ہے اس کو اگر میسج دیا جاتا تو ہو سکتا تھا کہ صرف اس کی پاور، اس کی سورس دیکھتے ہوئے لوگ، اب جیسے فرعون کو سپوز کریں، فرعون جیسے کسی پاورفل شخص کو اللہ تعالیٰ میسنجر بنا دیتے تو لوگ صرف اس وجہ سے نہ اس کو فالو کرتے کہ یہ تو بہت پاورفل ہے، اسی کو فالو کر لو، یہ بہت ہی سمجھدار ہوگا۔ ایک موسیٰ کو اس کو اللہ تعالیٰ نے جس سے بات کرنے میں بھی ان کو تھوڑی شاید تکلیف ہوتی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے میسج دیا ثبوت کے ساتھ تاکہ لوگ اس میسج پہ غور کریں نہ کہ اس شخص کے اوپر غور کریں۔ رشاد خلیفہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک عام سے آبادی سے، اگر وہ کسی بہت ہی امیر رئیس عربی خاندان سے ہوتے تو ہو سکتا ہے لوگ اس بات پہ غور کرتے، لیکن ایک عام سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر بنایا اور اس کو نشانی دی تاکہ تم ان کے میسج کو سنو، ان کی نشانی کو سنو۔ یہ ہوتی ہے بات کہ اپنی ایگو کو سائڈ پہ رکھ کے سب چیزوں کو چھوڑ کے اس میسج کے اوپر اینالائز کرنا، اس پہ غور کرنا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، انہوں نے ان کو ایک اتنا سالڈ پروف دیا یہ 19 کے میریکل کے حوالے سے۔ اور تھا کیا کہ اس کو ہم نے وہی دی کہ تم لوگوں کو خبردار کرو۔ وہ آئے کس لیے ہیں؟ یہ نہیں کہ آپ سے کچھ چیزیں مانگنے آئے ہیں، وہ انسان کو خبردار کرنے آئے ہیں کہ تم کیا رہے ہو دنیا میں، کس مقصد سے دنیا میں آئے تھے۔ تم پچھلی دنیا میں جو تم نے ایک طرح سے عہد کیا تھا کہ ہم آئیں گے اللہ کی عبادت کریں گے، تم اپنا مقصد بھول چکے ہو۔ وہ تمہیں خبردار کر تمہیں بچانے کے لیے آیا،
تم اس کے میسج پہ غور تو کرو. تھوڑا سا بندہ لاجیکلی دیکھے وہ میسج. قرآن کو دیکھ لیں. قرآن جو ایک ایسے میسنجر, اس کے اندر سوائے اچھی باتوں کے کچھ بھی نہیں. ایک ٹھنڈے دل سے انسان قرآن کو پڑھ کے دیکھے, بغیر تھوڑی دیر کے لیے اپنی ساری جو اس کے پاس جو بھی اس نے سیکھا ہے بیگی جو سارا سائڈ پہ رکھ کے دیکھے, سوائے اچھی باتوں کے قرآن اور کیا کہتا ہے. اور کرے بندہ ایوری تھنگ ڈیلنگ لوگوں سے کرنا, یہ وہ کرنا وہ کرنا, ہر چیز میں اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ اس میں انسان کی بھلائی کے لیے طرح طرح کی کہانیاں, طرح طرح کی سٹوریز, طرح طرح کے ایگزامپلز ہر طرح سے دے کے کہ کاش کہیں انسان سمجھ جائے کہ وہ اپنے مقصد سے بھٹکا ہوا ہے. اور میسنجر کا بھیجنے کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے. اور تم لوگ یہ تعجب کر رہے ہو کہ وہ انسان کے سوا کچھ کوئی اور چیز کیوں نہیں ہوتی. اور جنہوں نے ایمان لائے ہیں اور ان کو خوشخبری دے دو کہ وہ بلند رتبہ حاصل کر چکے ہیں اپنے رب کے ہاں. اور کافروں, اور یہی تو میسج ہے بیسیکلی. جو ایمان لاتے ہیں وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ دروازے کھول دیتے ہیں, جو انکار کرتے ہیں ان کے لیے پھر یہی ہے کہ مطلب آخر میں جو انجام ہوگا. اور کافروں نے کیا کہا, یہ تو چالاک جادوگر. ایون میسنجر آف دا کووننٹ, ان کو بھی لوگوں نے جھوٹا کہا, کیا کیا الزام نہیں لگایا ان کے اوپر. پھر آیت نمبر 3 میں تمہارا رب صرف اللہ ہی ہے. تمہارا رب سے پہلے میں اس کی انگلش پڑھتا ہوں. یور لارڈ از گاڈ, the one who created the heavens and the earth in 6 days, then assumed all authority. He controls all matters. There is no intercessor except in accordance with his will. Such is God, your Lord. You shall worship him. Would you not take heed? تمہارا رب صرف اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی 6 دنوں میں تخلیق کی, پھر اس نے مکمل اختیار سنبھال لیا. وہ تمام معاملات کو کنٹرول کرتا ہے. کوئی سفارش کرنے والا نہیں سوائے اس کے جو اس کی مرضی سے مطابقت کرے. ایسا ہی ہے اللہ تمہارا رب ہے, ایسا ہی ہے اللہ تمہارا رب ہے. تم اس کی عبادت کرو, کیا تم غور نہیں کرتے. اب یہ ذرا مطلب لینگویج اسٹائل اور باتیں دیکھیں, مطلب کیا جو ارلیئر ہم نے بات کی تھی, سوائے قرآن اچھی باتوں کے اور کیا کہتا ہے کہ وہ جو میسنجر کے بارے میں لوگ شک کر رہے ہیں, تمہارا رب صرف اللہ ہی. یہی تمام پیغمبروں کا یہی میسج ہے, تمہارا رب صرف اللہ ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کی 6 دنوں میں تخلیق کی. اور ہمیں یہ 6 دن جو ہیں, 6 دن میں یہ پوری جو 7 کائنات جو ہمارے دماغ میں سمجھ میں آتی ہیں, جو ایک جیسے ہماری انر یونیورس ہے, پھر اس کے بعد اس کے اندر ہی ایک کسی کونے میں ہماری جو جس گیلیکسی میں ہم رہتے ہیں, ہمارا جو گیلیکسی ہے وہ ان میں سے ایک ہے. اس میں وہ کہتے ہیں 2 ٹریلین یا اس سے بھی زیادہ گیلیکسیز ہیں. یہ انر جو یونیورس ہے, اس کے باہر نکلیں گے تو ایک اور یونیورس آتی ہے, پھر ایک اور یونیورس. تو ایک سرکل آفٹر سرکل, تو 7 بڑی بال سمجھ لیں, اور سب سے اندر کی جو بال ہوگی اس کے اندر ہم رہتے ہیں انر یونیورس. اس کے اندر بھی ایک گیلیکسی ہے, اس گیلیکسی میں بھی ایک چھوٹی سی سولر سسٹم ہے جو ہمارا سورج ہے, اس کے اندر بھی ایک چھوٹی سا دن کا چھوٹا سا ذرہ سمجھ لیں جو زمین ہے, اس کے اوپر ہم رہتے ہیں. یہ ہے ہمارا, اور اس ذرے کے اوپر بھی یہ جو جتنے 7.58 بلین لوگ رہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی اتنی مخلوق رہتی ہے, وہ ساری اس ذرے کے اوپر رہتی ہے. اب ذرا غور کریں, یہ صرف انر یونیورس, یہ 7 یونیورسز قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ایک ہاتھ میں ہوگی. یہ ہے رب العزت کا مقام. یہ ہے رب العزت کا مقام کہ ان کے ساتھ شرک کرنا کیوں اتنا بڑا گناہ ہے. تھوڑی سی بات سمجھ میں آتی ہے کہ کیونکہ ان کا مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. میرا نہیں خیال کہ 0.00001% بھی ہم سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مقام کیا ہے. ان کو پڑھ کے تھوڑا سا بس ایک اندازہ سا ہوتا ہے کہ وہ رب العزت کا مقام بہت ہی زیادہ اعلیٰ ہے, بہت ہی عظیم ترین ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے. تو ہم جب اس رب العزت کے ساتھ کسی اور کو, تمہارا رب صرف اللہ ہے, رائٹ, ابھی سٹارٹ کیا ہم نے اس آیت کے اندر, ان کے ساتھ کسی کو بھی کسی لیول میں شریک ٹھہرائیں گے. جو کانٹیکٹ پریئر ہے, جو صلات ہے ہماری, اتنی امپورٹنٹ پریئر, اللہ اس رب العزت کے ساتھ تعلق جڑتا ہے ہماری روح کا اس وقت.
اس کے اندر جو ملاوٹ، آپ خود سوچیں، کسی اور کا نام لینا اذان میں یا نماز کے اندر، ذرا سا سوچیں کہ وہ اتنی ہائی لیول کی ہستی کے ساتھ جب آپ کا تعلق جڑتا ہے اور وہ ہستی بار بار اس بات کو سختی کے ساتھ منع کر رہی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا میرے ساتھ، اور اسی میں شیطان نے ہمیں مکس اپ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر بھیجا 19 کے میریکل کے ساتھ، انہوں نے آ کے سب صفائی کی، سب چیزیں جو نکال کے پیوریفائی کر کے ہمیں صلات دی کہ یہ ہے تمہاری صلات کی، خالص اللہ کی عبادت کرو، اذان میں اور صلات میں صرف اللہ کا نام لو. پھر وہی سلسلہ جو قرآن میں 1400 سال پہلے یہاں لکھا ہے، وہی لوگ آج بھی کہتے ہیں یہ کون ہے، ان کو تعجب ہوتا ہے، اس کے پاس یہ نہیں ہے، اس کے پاس وہ نہیں ہے، اس کی داڑھی نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، وہ نہیں وہ. اور یہ صرف آج ہی کے دور کی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے چلتا چلا ہے، ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے. اور اسی لیے جب پہلی بار ماشاءاللہ میں نے سنا تھا، مجھے بہت شوق ہوا کہ لوگ کیسے انکار کر سکتے ہیں. لیکن جب ایک ہسٹری پڑھی قرآن کی کہ یہ تو آدم کے ٹائم سے، آدم کے بیٹوں سے سٹارٹ ہو گیا تھا، تو شروع سے ہی معاملہ ایسا ہے. تو پھر جب آپ نے شروع سے ہسٹری دیکھی تو پھر وہ جو سرپرائز فیکٹر ہے وہ ختم ہو گیا کہ یہ تو خیر سلسلہ ہی ایسا، یہ تو ہو کے رہنا تھا. جو آج کل ہو رہا ہے وہ ہو کے رہنا تھا کہ لوگوں نے انکار کرنا تھا، میجورٹی لوگوں نے انکار کرنا تھا. تعجب اس بات پہ ہوتا کہ میجورٹی لوگ فوراً سے ایکسیپٹ کر لیتے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو ہسٹری نہیں. اور اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ یہ سسٹم ہے تو لوگ کریں گے، یہ شروع سے اور یہ ہوتا رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ اس کے حوالے سے بات بھی کی کہ یہ ہوتا رہے گا. تو اس لیے وہ سرپرائز فیکٹر تو ختم ہو گیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہو کے رہے گا. یہ بہت ہی غور کرنے کی بات ہے کہ اس سے پہلے کہ ہمارا ٹائم دنیا میں ختم ہو جائے، تو یہ جو 7 یہ بالز کی میں بات کر رہا تھا، ایک بال کے اندر ایک بال، اور یہ 7 یونیورسز جو اتنی، ہم تو انر یونیورس جس کے اندر ہم رہتے ہیں وہ اتنی بڑی ہے، جو سب سے جو جیسے سمجھ لیے ہماری سینٹر میں جو یونیورس ہے یہ اتنی بڑی کہ ایک سائڈ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے لائٹ کی اسپیڈ سے ٹریول کریں تو 73 بلین کچھ اس طرح سال لگتے ہیں. اتنی بڑی ہے 72 بلین ایئرس. ہماری جو یونیورس، ہماری جو اپنی گیلیکسی ہے، اس میں لائٹ کو ایک جگہ ایک سینٹر سے ایک جو چھوٹا سا اس کے اندر یہ جیسے ہماری یونیورس ہے، اس کے اندر جو ہماری ایک گیلیکسی ہے، چھوٹی سی گیلیکسی سمجھ لیں، اس کا بھی جو سرکل ہے اس کے اندر بھی لائٹ کو ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچنے کے لیے 1,00,000 سال لگتے ہیں، 100,000 ایئرس. اور پھر یہ ہماری یونیورس ہے. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ یہ باتیں تو ہم نے پہلے بھی اس کے بارے میں حوالے دے چکے ہیں، لیکن یہاں پہ جو بات آتی ہے 6 دن کی، اس میں سے 6 دن جو ہیں، 2 دن میں یہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ یونیورس پوری بنا دی، اور 4 دن میں ہماری جو ایک ذرہ جو زمین ہے اس کے جو سسٹم ان کو اتنے پیچیدہ تھے کہ اس میں 4 دن لگے. ذرا تھوڑی دیر بندہ غور سے سوچے، اتنی کمپلیکیٹڈ ہے. اور باقی یونیورسز تو پوری اللہ تعالیٰ نے 2 دن میں بنا دی، تو یہ دگنی کمپلیکیٹڈ ہے پوری یونیورس سے. تو دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ کے میریکلس کو، تو آپ جہاں بھی نظر دوڑائیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر آئیں گی جگہ جگہ. سو وہی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، in which God's marvel can you deny. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اس نے مکمل اختیار سنبھال لیے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول مکمل طور پہ. جو کچھ زمین میں ہو رہا ہے یہ بنانے کے بعد وہ فلی طور پہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں، ایک پتا اپنی جگہ سے نہیں ہلتا ان بغیر اللہ تعالیٰ کے علم. ایک ایٹم، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں، وہ پورے مکمل اختیار میں ہے. اتنی کمپلیکیٹڈ، جو دگنی کمپلیکیٹڈ ہے پوری یونیورس ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کو فل معمول ہے، وہ تمام معاملات کو کنٹرول کرتے ہیں. یہ سب باتیں ہمارے لیے شاکنگ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مقام کیا ہے، کیا مقام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ ہر چیز کو کنٹرول کر رہے ہیں. یہ بات لکھنے میں تو ایسے ہم لوگ پڑھ جاتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچیں کہ ہم ایک ایز انسان میں کتنی چیزوں کو کنٹرول کر سکتا ہوں. جو میرے سامنے اگر مجھے دے دیا جائے کہ بھئی یہ فورک لفٹ ہے، اس کو تم نے گاڑی ہے، تم نے گاڑی کو اس طرح کنٹرول کرنا ہے، میں بس وہ چند ہی چیزیں میں کنٹرول کر پاؤں گا. میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے مجھے کچھ پیچھے سیٹ سے یا وہاں سے کوئی چیز اٹھانا تو مجھے کافی ڈسٹریکشن ہوگی صرف ایک چھوٹا سا کام کرنے کے لیے. بیگ سے چیز نکالنی ہے، اس میں کتنا ایفرٹ ہوتا ہے، لیکن ڈرائیونگ کے دوران وہ کام میرے لیے مشکل ہو جائے گا. میں
گاڑی ادھر ہونی چاہیے، لائن پہ نہیں رہے گی، کچھ ایسا ہو جائے گا. یہ ہمارا کنٹرول اتنا ہے کہ ہم ایک وقت میں دو شخص کی باتیں سن سکتے ہیں؟ نہیں سن سکتے. ایک بندہ ایک بات کر رہا ہوگا، دوسرے بندے کی بات ہم نہیں سن پائیں گے. اس پہ غور کریں گے تو اس کا پتہ نہیں اس نے کیا بولا. یہ ہے انسان کی جو لیول ہے. یہاں پہ ہر انسان کی انٹرنل سوچ تک اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ ہم جو بات سوچتے بھی ہیں دماغ کے اندر، اس کے بھی کئی لیول ہائر جا کے اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ انسان کیا ہے اندر سے، جو کہ ہمیں خود کو نہیں پتہ. ہر انسان کا امیجن کریں کہ یہ باتیں ہوتی ہیں، انسان ذرا غور کرے کہ وہ ہستی کتنی، کیا مقام ہے ان ہستی کا. تو بندے کو تھوڑی سی شرم، تھوڑا سا احساس، تھوڑا سا ایک ہوتا ہے نا، کسی کوئی بندہ غلط کام کرو اس کو تھوڑا سا احساس دلانے کے لیے تھوڑا سا تو غور کرو، تھوڑا سا کہ تم کر کیا رہے. کچھ پتہ بھی ہے وہ ذات ہے کون، کچھ پتہ بھی ہے. جیسے وہ لقمان کہتے ہیں نا سورۃ 31 اپنے بیٹے کو کہتے ہیں دا آئیڈل ورشپ، میں اس کی پیرافریزنگ ہے، از اے گروس انجسٹس. مطلب سمجھ لیں کہ ناانصافی کے ہائیسٹ لیول پہ کہ اس رب العزت کے ساتھ شرک کرنا از اے گروس انجسٹس. کوئی سفارش اس دن نہیں ہوگی. ہم پہلے بھی اس پہ بہت کلیئر کٹ بات کر چکے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں، سورہ 9 میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ پرافٹ سفارش کریں گے. کوئی سفارش سوائے اس کے جو اس کے مرضی کے مطابق ہے. تو یہ جو پوائنٹ بڑا غور کرنے کا ہے کہ جس شخص نے فرسٹ آف آل شرک کیا ہوگا زندگی، اس کے لیے تو جنت حرام ہے، اس کے لیے تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے. لیکن ایسے لوگ جنہوں نے جو آلریڈی کوالیفائڈ ہوں گے، جنہوں نے زندگی میں شرک نہیں کیا ہوگا یا توبہ کر لی ہوگی یا جو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ان لوگوں کے حوالے سے کہ ان کے کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ کسی نے کسی کے بارے میں کسی بات کرنی ہو، لیکن وہ شخص آلریڈی پاس ہونا چاہیے کہ وہ آلریڈی اس نے اللہ تعالیٰ سے شرک نہیں کیا اور عبادت اللہ تعالیٰ کی کرتا رہا. ہو سکتا ہے اس کے درجے میں کوئی ایسی بات ہو، کچھ اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ آتی ہے. لیکن جو شخص شرک کرتا رہا ہے دنیا میں، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی، کافر رہا، ایسے شخص کی کوئی سفارش نہیں ہے. تو بیسکلی اگر آپ دیکھا جائے تو سفارش کا تو کانسیپٹ ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ جن کی بات ہو رہی ہے یہ تو آلریڈی بخشے ہوئے ہیں. تو ان کی کیا ہو سکتا ہے، اس میں کیا ہائیسٹ لیول، اس کے بارے میں ہم پہلی قرآن سٹڈیز میں بھی کئی طرح بات کر چکے ہیں. تو لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس میں ایک بات سمجھ لیں کہ سفارش کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں فرسٹ آف آل. اور یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ تھوڑی سی بات کریں کہ اس کی مرضی کے مطابق وہی لوگ ہوں گے جو سیو ہوں گے. تو بعض آیات ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر آپ کو اتنا ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں تک میں گاٹ فورگیو می، کیونکہ یہ ایسی بات ہے کہ اس کو تو اٹھا کے بندہ نا، مطلب یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی وضاحت دے رہے ہیں سفارش کے حوالے سے کہ اس میں ہمارا کام یہ کہ ہم ہر طرح سے کوشش کر کے اللہ اپنے رب کو راضی کر لیں. یہ بس بعض لوگ ایسی آیتوں میں پڑھ کے اور وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو کنفیوز کر دیتے ہیں. ہمارا مقصد یہ کہ ہم فوکس رہیں اللہ تعالیٰ کی بات پہ، کیونکہ یہ پارٹ ہے اس کی مرضی کے مطابق کرے گا. وہی ہیں جو بیسک انڈرسٹینڈنگ میں یہ آتا ہے کہ وہ آلریڈی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کی اور شرک نہیں کیا. اور وہ کس طرح ہوگا، یہ ہوگا، اس میں میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ وہ پھر مجھے گاڈ فورگیو می، مجھے اس کی کلیئر انڈرسٹینڈنگ اتنی زیادہ نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ بات واضح کر دوں کہ جس شخص نے شرک کیا، جس شخص نے کفر کیا، ڈس بلیو کیا، اس کے لیے کوئی مغفرت کا دروازہ نہیں ہے. اگر اس کی موت واقع ہو گئی اس کفر اور شرک اور ایز اے منافق کی کنڈیشن میں، اس کے لیے کوئی معافی کا دروازہ ہے ہی نہیں، کوئی دروازہ نہیں ہے. ایسا ہی اللہ تمہارا رب، اسی کی عبادت کیا کرو. یہ ہیں اللہ تعالیٰ، اور انہیں کی بات کرو. کیا تم غور نہیں کرو گے؟ کیا تم غور نہیں کرو گے؟ جیسے ہم ابھی اس قرآن اسٹڈی میں جو بات کر رہے ہیں ایک عظیم الشان میریکل کے حوالے سے، ایک میسج سوائے کیا تم غور نہیں کرو گے اس بات پہ کہ تمہارا رب صرف اللہ ہی ہے، صرف اسی سے مانگو. پھر آتا ہے کہ آیت نمبر 4 میں آتا ہے کہ to him is your ultimate return, all of you, this is God's
truthful promise. He initiates the creation, then repeats it in order to reward those who believe and lead a righteous life equitably. As for those who disbelieve, they incur hellish drinks and a painful retribution for their disbelieving. تم سب کو آخرکار اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. وہ تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر اسے دہراتا ہے تاکہ ایمان والوں اور صالح زندگی گزارنے والوں کو عدل و انصاف کے ساتھ اجر دے. جہاں تک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے کفر کی وجہ سے جہنم کے مشروبات اور دردناک عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں. تو یہ آگے آپ کا وہ جو سفارش کا معاملہ تھا نا اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اور کئی جگہ پورا قرآن میں تھرو آؤٹ دا قرآن آپ کو ملے گا کہ جو کفر کرتے ہیں اور شرک کرتے ہیں اور انکاری کرتے ہیں یا ہپوکریسی کرتے ہیں ان کے لیے کوئی نہیں ہے. تو تم سب کو آخرکار یہ ہے ہمارا الٹیمیٹ کہ ہم کو ہمیں جانا ہی ہے ادھر. اس میں کسی بات کا شک نہیں. ہر انسان جانتا ہے کہ اس نے مرنا ہے. جیسے جیسے انسان 30-40 کراس کرتا ہے جیسے اس کے بال سفید آنے شروع ہوتے ہیں پھر آہستہ جھریاں آنے شروع ہوتی ہیں. یہ نشانی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانے والے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے رحمت ہے کہ وہ ہمیں سائنس دکھانا شروع کر دیتے ہیں کہ تمہارا اس دنیا میں ٹائم اب کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اگر انسان جوانی کی حالت میں اگر جیسے 20-25 سال کا ہوا اور اسی کنڈیشن میں رہتا مرنے تک ہو سکتا ہے وہ بالکل ہی بگڑ جاتا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ انسان کو پھر کمزور سے کمزور کرتے چلے جاتے ہیں. اس کی جسم میں درد شروع ہونے جاتے ہیں بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. یہ چیزیں کہ تم غور کر لو کہ تم آہستہ آہستہ اس کی طرف جا رہے ہو موت کی طرف. اور یہ ہمارا فائنل ہر انسان کو واپس اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. جس سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات اللہ تعالیٰ تو کوئی بات کہہ دیں تو وہ بات اٹھل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اسٹرانگ بنائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے. اگر ہمیں ذرا سا بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان ہو تو ہمیں یہ بات غور سے پڑھنی چاہیے کہ یہ ہو کے رہے گا. اور جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو زمین آسمان یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کاپی کی یہ تخلیق کی ہے جس کا پہلے کوئی تھا ہی نہیں تصور. جیسے ٹیلی ویژن جب پہلی دفعہ بنا اس سے پہلے اس کا کانسیپٹ نہیں تھا. وہ تخلیق تھی نئی ابتدا تھی. اللہ تعالیٰ نے تو اس چیزیں بنائی تھیں لیکن ایز اے انسان زمین پہ ہمارے لیے وہ نئی چیز تھی. پھر اس کی کاپیاں بنتی چلی گئیں. یہ سارا سسٹم بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا پھر اس کو دہرایا. انسان کے بعد انسان پیدا ہوتے ہیں. اس کے سارا مقصد کیا ہے کہ ہم لوگوں کا ٹیسٹ لیا جائے کہ ہم ایمان لاتے ہیں کہ نہیں. اور جو ایمان لاتے ہیں اور صالح زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عدل انصاف کے ساتھ ان کو اجر دیں گے. تھی جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا. تو اس لیے میں اس بات پہ ریلی اسٹریس دے رہا ہوں کہ سنی سنائی باتوں پہ یہ مرنا جانا کہ فلانا شہید ہو گیا وہ اپنے ساتھ 70 لوگوں کو جنت میں لے جائے گا. اس کو آپ نے فلانے کے ساتھ دفن کر دیا تو آپ جنت میں چلے جاؤ گے. جب فلانے کی آپ امتی ہو تو آپ کو جنت. قرآن اس کے کمپلیٹ اپوزٹ بات کرتا ہے. اگر یہ شک کرتا ہے تو شک ہے تو خدا را جا کے قرآن کی اسٹڈی کیجئے. ذرا غور سے سنی سنائی باتوں میں مت عمل کیجئے. اپنی زندگی کے لیے تھوڑا سا غور کیجئے کہ یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صاف لکھ دی ہے جہاں تک کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے کفر کی وجہ سے جہنم کے مشروبات اور دردناک عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں آلریڈی. جیسے امیجن اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے انکار کیا. پھر اس کے بعد اگلی آیت آتی ہے He is the one who renders the sun radiant and the moon a light, and he designed its phases that you may learn to count the years and to calculate. God did not create all this except for a specific purpose. He explains the revelations for people who know. وہی ہے جس نے سورج کو تابناک روشنی عطا کی اور چاند کو چمک دی اور اس نے ان کے مراحل کو ڈیزائن کیا تاکہ تم سالوں کو گننا اور حساب کرنا سیکھو. اللہ نے یہ سب کچھ ایسے ہی تخلیق نہیں کیا سوائے ایک خاص مقصد کے. وہ آیات کی وضاحت کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں. تو اس کے
کیسے امیزنگلی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کو سٹارٹ کیا کہ وہی اللہ ہیں، اور پھر کس طرح وہ چیزیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ 6 دن میں تخلیق کی، ان کا مقام، اور کیسے وہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے حوالے سے. پھر ایک دم سے اللہ تعالیٰ اپنی جو تخلیق ہے اس کے بارے میں فردر بتاتے ہیں کہ جو سورج کو اللہ تعالیٰ نے روشنی بنایا اور چاند کو، یہ بھی ایک طرح سے ان اٹ سیلف ایک بڑا سائن ہے سائنٹیفک کہ 1400 سال پہلے ایک کتاب لکھی گئی تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی. اس وقت سائنس کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ زمین گول ہے، ہم کو تو یہ بھی نہیں پتہ تھا. اور یہ سورج چاند دیکھیں تو آسمان میں ایک جیسے سائز کے لگتے ہیں، وہ اس لیے کہ چاند سورج تو ہماری زمین سے بھی پتہ نہیں کتنے ملین ٹائمز بڑا ہے. کہتے ہیں کہ سورج کے اندر پتہ نہیں کتنی ملین زمینیں سما جائیں، اتنا بڑا ہے سورج. تو چاند تو زمین سے بھی چھوٹا ہے، تو وہ لگتے آسمان میں ایک جیسے ہیں. اس زمانے میں تو لوگ یہی سمجھتے ہوں کہ چاند اور سورج کا سائز ایک ہی ہے، لیکن کیونکہ چاند ہمارے زمین کے بہت نزدیک ہے اور سورج دور ہے تو اس لیے سائز ایک جیسے نظر آتا ہے. یہ ساری باتیں اب جا کے سائنس سے پتہ چلتی ہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ جو روشنی وہ جو ہوتی ہے وہ سورج سے آتی ہے. چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے، وہ تو ایک جیسے آئینہ ہے، اس پہ ریفلیکٹ ہوتی ہے. تو یہ سائنٹیفک فیکٹس ہوتے ہیں جو ہمیں فردر اس بارے میں ثبوت دیتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی چیز نہیں ہے. اور سائنس کے حوالے سے تو اس میں بے تحاشا ثبوت ہیں. اور سب چیز کو اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن ایسا پرفیکٹ ڈیزائن کیا ہے. امیجن کریں کہ سورج کے ارد گرد جو زمین چلتی ہے، پھر زمین کے ارد گرد چاند جو حرکت میں رہتا ہے، ملینز آف ایئرس سے یہ چل رہا ہے. امیجن کریں کہ آپ ایک میگنیٹ لیں، ٹھیک ہے، اور جیسے سپوز یہ ایک میگنیٹ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ میگنیٹ جو ہوتا ہے وہ پش بھی کرتا ہے اور پل بھی کرتا ہے. تو اس کے گرد آپ ایک اور میگنیٹ سرکل میں اس کو گھمانے کی کوشش کریں کہ وہ ایسے گھومیں کہ اتنی سپیڈ میں گھومے کہ وہ آپ اس کو میگنیٹ کو پل بھی کر رہے ہو، لیکن جب آپ گھما رہے ہو تو وہ باہر نکلنے کی کوشش بھی کرے گا کہ دونوں فورسز بیلنس ہو جائیں. کتنا مشکل ہوگا. یہ ہماری زمین جو ہے یہ سورج کے ارد گرد چل رہی ہے، اور وہ جب سورج جو ہے ہم پتہ ہے گریوٹی ہوتی ہے زمین پہ، زمین ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے، تو سورج اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور جو سرکل میں جو زمین چلتی ہے وہ باہر کی طرف اس کو پش بھی کرتی ہے. اس کو کہتے ہیں سینٹریفیوج اینڈ سینٹریپیٹل فورس، دو ہوتی ہیں جو اپوزٹ ڈائریکشن میں کام کرتی ہیں. تو سورج اور چاند کا جو رشتہ ہے اس کے اندر وہ دونوں بیلنس ہیں، اور ملینز آف ایئر سے وہ چل رہی ہے. زمین باہر نکلنے کی بھی کوشش کری کیونکہ وہ ایک سرکل میں چل رہی ہے، لیکن سورج پل بھی کر رہا ہے، وہ دونوں بیلنس ہیں. اور اتنے سالوں میں ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوتا. اور چاند جو ہے وہ زمین کے گرد اسی طرح چل رہا ہے، اور باقی جتنے بھی جو ہیں وہ سورج کے گرد گرد، مارس لے لیں اور جو دوسرے جوپیٹر، جو دوسرے سیارے ہیں وہ بھی سورج کے گرد ایکول بیلنس پہ، ہارمونی پرفیکٹ الائنس کے ساتھ چل رہی ہے. یہ نہیں کہ ورنہ ذرا سی گریوٹی ادھر ادھر ہو جائے تو آپس میں ٹکرا جائیں. ذرا بندہ غور کرے، یہ سارے اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیے ہیں. اور یہیں پہ ڈیزائن نہیں ہوئے، یہ ہمارا سورج بھی ہمارے جو گیلیکسی کے سینٹر میں جو بلیک ہول ہے اس کے گرد یہ 300 بلین سٹارز یہ بھی چل رہے ہیں. ایسے ہیں اللہ تعالیٰ. ذرا بندہ غور کرے ان باتوں کو. اتنا پرفیکٹ ڈیزائن کرنا، اتنا پرفیکٹ کہ کون کر سکتا ہے، ذرا سوچیں. اور کیا اس لیے کہ ہم سالوں، ہم دنوں کا اندازہ، دن رات گزرتی ہے. اگر ایک ہی ٹائم رہتا ہر وقت تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنا وقت گزر چکا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. صبح ہوتی ہے، دوپہر ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، ڈفرینٹ ہم ٹائم زون سے گزرتے ہیں. رات کو آرام سے اندھیرا ہو جاتا ہے تو انسان آرام سے سکون سے سو جاتا ہے. پھر اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے 4 موسم دیے ہمیں، ہم ان کو بھی انجوائے کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ہر وقت گرمی میں بیٹھے ہیں، پھر سردی کا موسم آتا ہے. یہ ساری چیزیں انسان کو غور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سب تخلیق کی اور صاف کرنا سیکھو. اللہ نے یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں تخلیق کیا. پھر اللہ تعالیٰ سوال پوچھتے ہیں، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ بلا وجہ ہی میں نے کریٹ کر دی؟ اس کے پیچھے بہت اسپیسیفک ریزن ہے. صفائے خاص مقصد کے وہ آیات کی وضاحت کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں. جو لوگ غور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، وہ ان باتوں پہ غور کرتے ہیں. اور اینڈ میں بس ایک چھوٹی سی بات کہوں گا کہ یہ جو دنیا کا ڈیزائن ہے نا، یہ جو 4 دن اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں یارڈ سٹک کے حساب سے کہ 2 دگنی کمپلیکیٹڈ ہے.
اگر آپ اس پہ غور کریں نا، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دنیا ڈیزائن کی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اس کے پیچھے کاز اینڈ افیکٹ ہے. سورج زمین پہ گرتا ہے، اس کی لائٹ گرتی ہے، اس سے پودے اگتے ہیں، ہر چیز جو ہے ایسے لگتا ہے کہ ایک سسٹم چل رہا ہے. یہ بہت ہی خیر کمپلیکیٹڈ بات ہے، مشکل ٹو ایکسپلین کہ تاکہ کوئی انکار بھی کرنا چاہے تو وہ اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ بھائی نو اگر اگر جیسے سیب ہے وہ خود بخود ہی سامنے آ جاتا، کوئی چیز نو اس کے پیچھے کوئی ایکسپلینیشن نہ ہوتی تو پھر لوگ سوچتے کہ یہ بھائی یہ کیسے ہو گیا. کوئی جادو والی بات ہے کہ ایک دم سے آپ کے سامنے کھانا آ جائے، ایک سامنے سب کچھ ایسی ہونا. ہر چیز ایک ایسے سسٹم سے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ جو بلیو کرے گا اس کے لیے پھر نشانی ہے، جو انکار کرے گا وہ کہے گا یہ تو ایسی ایولیوشن ہے، خود ہی سب کچھ ہو گیا. تو رفلی میں یہ ایگزامپل دے سکتا ہوں. کبھی اس پہ بیٹھ کے غور کیجیے گا اکیلے میں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا جس طرح سے بنائی ہے یہ بہت ہی امیزنگ ہے، بہت ہی امیزنگ کہ اس میں ہر چیز کنیکٹڈ ہے. اور ایک جو بندہ انکار کرے گا اس کے لیے بھی رستہ کھلا ہوا ہے. ٹھیک ہے تم انکار کرتے ہو، تم ایولیوشن میں چلے جاؤ، تم اسی میں گھسے رہو، اس کے لیے اس کو اس میں سائن نظر آئیں گے. اور جو اقرار کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں نظر آتی ہیں. پریز گاڈ. انشاءاللہ یہ آیت نمبر 5 پہ ختم کرتے ہیں. مے گاڈ فورگیو می فینی، مجھ سے وہ جو مسٹیکس ہوگی ہو. پریز گاڈ. سسٹر ہے کوئی کوشچن سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ. پریز گاڈ. MashaAllah, very nice, informative study. Praise God. ماشاء اللہ. پریز. MashaAllah, وہ انیشلز کا ذکر کیا اور بہت سارے چیپٹرز ہیں انیشلز والے قرآن میں. ڈفرینٹ انیشلز، 2 انیشلز یا ایون ایک بھی ہے، 3 بھی ہیں، 4 بھی ہیں، میرے خیال میں ایک میں 5 بھی ہیں. تو مختلف سیٹس ہیں اور ان کا ایک سے زیادہ پروفس قرآن کے اس سے تعلق ہے، لیکن میتھمیٹیکل بیسڈ ہے obviously. اور یعنی کہ وہ جو جوڑے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں قرآن میں، وہ 7 پیئرز ہیں یا 14، مجھے ہمیشہ بھول جاتا ہے. Can somebody enlighten me? Pairs in this Quran. I think 7, 14 pair ہوتے ہیں. I'm going to give you 14 pairs. Something like that. 14 pairs. Yeah. So 14 pairs of initials ہیں، اور 1400 centuries کے بعد جو ہے قرآن ریویل ہوا. اللہ کے ایک میسنجر جس کا ذکر قرآن میں ہے اور وہ ثبوت کے ساتھ ہے، میسنجر آف دا کاوننٹ. تو یہ اس سے پہلے لوگ پوچھتے تھے پروفٹ محمد سے کہ اس کے ساتھ کوئی معجزہ نہیں ہے، تمہارا معجزہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پروفٹ کو کہتے تھے کہ ان سے کہو کہ میں انتظار کر رہا ہوں، تم بھی کرو. بیسیکلی اس طرح کی آیت ہے. اور وہ انتظار 1400 سال بعد ختم ہوا، کیونکہ قرآن ہمیشہ کے لیے جب کمپلیٹ ہوا پروفٹ محمد کے ٹائم میں، مگر اس کے بعد کوئی نیا میسیج نہیں آئے گا. لیکن جب بھی کوئی اللہ کے میسیج میں بہت زیادہ کرپشن آ جاتی ہے، بدل جاتا ہے، لوگ بہت خرابیوں کی طرف چلے جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا میسنجر بھیجتے ہیں. مگر اس میسنجر کا بہت اہم رول تھا، میسنجر آف دا کاوننٹ، جس کو کوئی لوگ کہتے ہیں امام مہدی، کوئی کہتے ہیں عیسیٰ آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عیسیٰ نہیں، کوئی تو کہتا ہے یہ محمد ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. سارے نبی جو اس میں جو آیت ہے وہ سارے نبیوں کو ایڈریس کرتی ہے کہ سب کے بعد، ان سب کے بعد، تو اس میں عیسیٰ بھی شامل ہیں ان کے بعد. اور جس کو لوگ یہ میسنجر کا مطلب رسول ہوتا ہے، رسول نہیں کہنا چاہتے، اس کو امام بنا دیا ہے. حالانکہ قرآن میں تو امام نہیں لکھا ہوا.
इमाम का लफ्ज़ भी अल्लाह ताला के पास है। हर चीज़ की फैब्रिकेशन इतनी निकल आई है कि ना सच का पता चलता है एनी मोर, और ना ही झूठ का। लोगों को मेजॉरिटी बेवकूफ़ बन चुकी है अ, शैतान की विस्पर से। तो माशाल्लाह ये वेरिफाइबल है, हर कोई इसको चेक कर सकता है। ब्रदर इसमें इंशाल्लाह उसका वेबसाइट का जो है ना वो लिंक दे देंगे। और जिसने भी ये चीज़ कुरान के मैथमेटिकल मिरेकल जो कि बेस्ड है ना 19 के हिस्सों पर, और इसकी अहमियत क्या है और कैसे अल्लाह ताला ने कुरान को बिल्ड किया है, कंप्लीटली उसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है कि जैसे आप देखें ना, वो एक गेम होती है जिसमें ब्रिक्स जैसी ऊपर नीचे रखी होती हैं, उसमें एक भी निकाले तो हर चीज गिर जाती है। तो इसी तरह उस 19 के जो कंपोजिशन है, उसमें अगर कुछ भी आप ऐड करते हैं या निकाल लेते हैं तो वो सारा फिनोमेना खत्म हो जाता है। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने जब कहा था कि इसमें कोई फॉल्सहुड नहीं आएगी, इसकी हम हिफाजत करेंगे, तो ये अल्लाह ताला ने ऐसे किया। ये नहीं कि शाना बशाना, लोग कहते हैं ये तो जी शाना बशाना आई है। शाना बशाना ही तो आते थे सारे सारे मैसेजेस, किताबें, तमाम अल्लाह ताला की आसमानी किताबें, और उनमें बियॉन्ड रिकग्निशन करप्शन हो गई। अब कुरान में तो थोड़ी सी हमें पता है करप्शन हुई है, जो दो आयात सूरा नंबर 9 में डाली गई, तो उसको इस मिरेकल ने रिजेक्ट किया है ऑटोमेटिकली। जैसे एक फार्मूला खराब हो जाता है ना, अब CO2 है या H2O है या जो भी है, ये इसमें आप कोई भी और एलिमेंट नहीं डाल सकते, वो फार्मूला बनेगा ही नहीं। उसी तरह ये भी एक स्ट्रक्चर है मैथमेटिकली बिल्ट, इसमें कुछ और ना ऐड हो सकता है ना आ सकता है। ये इल्हामी पैगामात इस तरह जुड़े हुए हैं। उसी तरह हमारी नमाज भी जुड़ी हुई है उस तरह, क्योंकि अल फातिहा भी उस बे इंतहा 19 के उसमें जो है ना स्ट्रक्चर में बे इंतहा एक एक सूरा आप देख लें तो माइंड ब्लोइंग है कि ये किस किस तरह अल्लाह ताला ने बिल्ड किया कुरान को। तो ऑफ कोर्स अल्लाह ताला वो अगर इसको तो आज के मजबूत तरीन आप कंप्यूटर्स का सहारा भी ले लें तो नहीं कर सकते। हाँ, और इंसान की अल्लाह ताला ने तब तक वेट किया जब तक कि एक तो इंसानों की पीक पे आबादी होगी, और ये वेरीफाइबल होगा इस इस नस्ल के लिए जो कि साइंटिफिकली बहुत एडवांस हो चुकी है, और दुनिया हर वक्त स्पेस में जा रही है, और मुख्तलिफ चीज़ें रोज़ाना के उसके ऊपर माइंड ब्लोइंग कॉस्मिक जो है ना वंडर्स वो सामने आ रहे हैं आंखों की। तो अम, इसी दौर में ही इसकी अप्रिसिएशन हो सकती थी। और अनदर प्रोफेसी ऑफ कुरान की जो क्रीचर बाहर आएगी वो ये कंप्यूटर था जिसने इसको एक्चुअली डिस्कवर किया। उसके अलावा इंसान कर भी नहीं सकते थे। नंबर टू कि जो है ये प्रोफेसीज फुलफिल हुई हैं, दो बहुत बड़ी, एक तो मैसेंजर का आना, दूसरा ये जो है ना अ, ये क्रीचर, और उसके ये वो प्रोफेसीज हैं जो कुरान में ऑलरेडी मौजूद है और वेरीफाइबल है इंशाल्लाह। अगर और कोई कमेंट नहीं है तो इंशाल्लाह आज की आंसर ये हम करें कि नहीं।
ماشاء اللہ. السلام علیکم.